بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے دن دنیا بھر سے عورتوں کے ختنے کیے جانے کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن کہیں اس کو ظلم قرار دیا جاتا ہے، کہیں اس کو اسلام جائز کہا جاتا ہے۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی اہم علامت ختنہ ہے، جبکہ امام شافعی اس کو واجب سمجھتے ہیں اور مردوں کے علاوہ عورتوں کے ختنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ مرد کا ختنہ تو بچپن میں ہی ہو جاتا ہے، لیکن عورت کے ختنے کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ اس کے متعلق چند حدیث اور چند مشہور روایات بھی موجود ہیں، جو آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامی ممالک، خاص کر مصر، افریقی، جنوب مشرقی ایشیائی ممالک جیسا کہ انڈونیشیا میں اب بھی عورتوں کے ختنے کیے جاتے ہیں، جبکہ بھارت میں بھی داؤدی اور بہورا کمیونٹی کے لوگ بڑے پیمانے پر موجود ہیں۔ ان میں تو نسوانی ختنہ عام سی بات ہے، جیسی لڑکی کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اس کا ختنہ کر دیا جاتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے حق میں ختنہ کرنا مشروع ہے، اور صحیح یہی ہے کہ مرد کا ختنہ کرنا واجب اور دین اسلام میں سنت کے شعار میں شامل ہوتا ہے، اور عورتوں کا ختنہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ نبوت میں ایسے دلائل ملتے ہیں جو عورتوں کے ختنے پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ میں ایک عورت ختنہ کیا کرتی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، تم بالکل ہی جڑ سے نہ کاٹنا، کیونکہ یہ عورت کے لیے زیادہ مفید اور خاوند کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5271 ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نسوانی ختنے کو انگلش میں فیمیل جینیٹل موٹیلیشن یا FGM کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد خواتین کے جنسی اعضاء کے بیرونی حصے کو قطع کرنے کا عمل ہے۔ یہ ختنہ عموماً کسی تیز دھار آلے کے ذریعے دردکش ادوات کے ساتھ یا ان کے بغیر کیا جاتا ہے۔ ایسی خواتین کی عمریں چند ماہ سے لے کر سن بلوغت تک کی ہوتی ہے۔ یونیسیف کے مطابق 2021 تک دستیاب اعداد و شمار کے مطابق 90 ممالک میں زیادہ تر ختنے 5 سال کی عمر سے پہلے کر دیے جاتے ہیں۔ اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں اس عمل سے گزرنے والی خواتین کی تقریباً تعداد 1.5 ارب ہے۔ جن ممالک میں خواتین کے ختنے کیے جاتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ علماء کے درمیان اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک ختنہ کرنا جائز اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔ ختنے کا مقصد عورتوں سے شہوت کم کرنا ہے۔ زیادہ تر علماء کے نزدیک عورتوں کا ختنہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ شہوت کا ہونا ان کا بھی حق ہے۔ عورتوں میں اس کی بنا پر شہوت کی شدت اور اس میں زیادتی ختم ہو جاتی ہے، لہذا اگر کوئی کرواتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی ختنہ نہیں کرواتا تب بھی ٹھیک ہے۔ لڑکیوں کے ختنے کی بات سن کر اور پڑھ کر ہمارے بعض لاعلم حضرات کو کچھ جھجھری سی آتی ہے، اور اس کی وجہ شاید انسانی خلقت اور طباع سے آگاہ نہ ہونا ہے، اور دوسری ہمارے پاک و ہندوں کے معاشرے میں اس کا رواج نہ ہونا بھی ہے۔ عرب اور افریقہ کے گرم علاقوں میں خواتین کی جسمانی ساخت کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ ان کی اندام نہانی عبار قدرے زیادہ ہوتا ہے، جو بڑے ہونے پر ان کے صنفی جذبات کو ازحد حساس بنانے کا باعث بنتا ہے، اور صنفی جذبات کا ازحد ذیل حس ہونا یقینی باعث فتنہ ہے، جس کا علاج شریعت نے ختنہ تجویز کیا ہے، جو لڑکوں کے حق میں واجب ہے۔
کیونکہ اس میں ان کے لیے طہارت کا مسئلہ بھی ہے۔ البتہ لڑکیوں میں مستحب ہے، اور ہمارے پاک و ہند کے معاشرے میں لڑکیوں کی طبعی ساخت ان علاقوں سے کافی حد تک مختلف ہے، اسی لیے علماء اسلام نے یہاں اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ایک حدیث علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منقول ہے کہ مردوں کی ختنہ مستحب ہے اور عورتوں کی ختنہ باعث عزت ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں کی ختنہ کا رواج نہیں، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، مگر عرب ممالک میں خصوصاً مصر میں صدیوں سے یہ روایات چلی آ رہی ہے کہ عورتوں کی ختنہ کی جا رہی ہے، لیکن سن 2008 میں مختلف تنظیموں کے مخالفت کی وجہ سے مصر کو بھی نسوانی ختنوں پر پابندی عائد کرنا پڑی۔ اب وہاں جو ڈاکٹر نسوانی ختنہ کرے اس کے لیے 7 سال کی سزا مقرر ہے، جبکہ جو شخص نسوانی خطرے کی درخواست کرے اس کے لیے 3 سال تک کی سزا مقرر کر دی گئی ہے۔ علماء اور فقہا اس بات پر متفق ہے کہ عورتوں کی ختنہ کروانا کوئی واجبی تاکید حکم نہیں ہے، البتہ اس عمل کے سنت یا مستحب ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ تاہم اتنی بات طے ہے کہ اگر کوئی ختنہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حبشہ، صومالیہ، سوڈان، افریقہ مشرقی وسطیٰ میں اب بھی 22 کروڑ ختنہ شدہ خواتین موجود ہیں، جبکہ 2012 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں متوقع قرارداد کے ذریعے سے نسوانی ختنوں کو ممنوع قرار دیا جا چکا ہے۔ اب اگر مردوں کی بات کی جائے تو ختنہ کرنا سنت و مسلمانوں کا شعار ہے، فقہی اعتبار سے مردوں کے لیے واجب ہے، تاہم اگر کوئی مرد ختنہ نہیں کرواتا تو وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 اشیاء فطرتی ہے: ختنہ کرنا، زیر ناف بال مونڈنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن کاٹنا، بغلوں کے بالوں کو کھیرنا۔ ختنہ کروانا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد والے انبیاء کی سنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام 80 برس کی عمر کے بعد ختنہ کروایا اور کلہاڑی کے ساتھ ختنہ کیا گیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے طریقوں سے آزمایا، ان میں ایک ختنہ بھی شامل ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سبھی آزمائشوں پر پورا اترے، اور حقیقت یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے شخص ہے جن کا ختنہ کیا گیا۔ صحیح یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے 80 برس کی عمر میں ختنہ کروایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے بعد آنے والے پیغمبر اور ان کے پیروکار بھی ختنہ کرواتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ختنہ کروایا، اس لیے عیسائی بھی ختنہ کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام برائیوں سے پاک کر کے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز قیامت ہمیں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔